اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الهاشمي إن الله بعلمه اصطفاه وبالغيبه ارتضاه الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فزت ورب الکعبہ۔ تمام مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات، اور بالخصوص صاحب عزا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد امجد امیر المؤمنین یعصوب الدین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ذکر علی کر سکیں اور اپنے کردار کو محبت علی کے دعوے کے ساتھ سیرت علی سے مزین کر سکیں۔ امیر المؤمنین کا وہ جملہ جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا جس وقت سر مقدس کے اوپر ضربت لگی اور آپ نے رب کعبہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ایک ایسی شخصیت جس کی ابتدا خانہ کعبہ سے ہے، ظاہری اس دنیا کی ابتدا، ورنہ جو اصل علی کی ابتدا ہے وہ صرف رسول اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ ایک دن رسول اکرم نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جناب جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ افق کے اوپر 30,000 نوری سال میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور میں اس ستارے کو 30,000 بار دیکھ چکا ہوں۔ رسول اکرم نے پوچھا اے جبرائیل، اگر میں اس نور کو تمہیں دکھاؤں تو تم کیا پہچان لو گے؟ کہ یا رسول اللہ، جس نور سے میں اپنی عمر ناپتا ہوں میں کہہ کر اس کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ ایک بار رسول نے امیر المومنین کو خطاب کیا کہ یا علی، اپنے چہرے سے اس نور کو درخشاں کرو۔ امیر المومنین نے اپنے چہرے کے اوپر اس نور کو آنے کی اجازت دی۔ ایک بار نور درخشاں ہوا اور جبرائیل نے آواز دی کہ واللہ یہ وہی نور ہے جس کو میں 30,000 بار دیکھ چکا ہوں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اس جملے سے اور اس اعتراف جبرائیل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل نے 30,000 بار اس نور کو دیکھا ہے، ورنہ یہ نور کتنے برس سے ہے خود کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ بھی 30,000 نوری سال۔ ہم نہیں جانتے نوری سال کسے کہتے ہیں۔ میں اکثر اپنی مجالس میں عرض کرتا ہوں کہ جتنا علم ترقی کرے گی ہمیں فضائل کو سمجھنے میں اور زیادہ چاشنی بھی ملے گی اور آسانی بھی ہوگی۔ لوگ کل صرف چاند کے سال کو سمجھتے تھے، یا بہت سے لوگ سورج کے حساب سے چلنے والے سال کو سمجھتے تھے۔ آج جب علم نے ترقی کی تو ہمارے پاس لائٹ ایئر ہے، کہ یعنی اگر ویکیوم میں لائٹ کو چھوڑا جائے تو جتنے سال میں وہ ایک سال میں، یعنی ایک سال جو زمین کا سال ہے، جو 365 دن اور کچھ گھنٹے کا سال ہے، اس میں اس فاصلے کو نور جو طے کرے گا اس کو ہم نوری سال کہتے ہیں۔ لیکن یہ دنیاوی نور ہے۔ جبرائیل اس عرش کی مخلوق کا نام ہے، خود نور سے بنے ہیں۔
وہاں کس طرح سے حساب ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. اس نوری سال کے 30,000 سال میں ایک بار جو ستارہ طلوع ہوتا تھا اس کو جبرائیل 30,000 مرتبہ دیکھ چکے تھے، اور وہ ستارہ کچھ اور نہیں تھا، صرف درخشانی تھی نور علی کی. تو یہ اصل ہے علی جو ہم نہیں جانتے. لیکن جو دنیا کے علی ہیں، جو ظاہری علی ہیں، جو اس دنیا میں آئے ہیں رسول اکرم کا ساتھ دینے کے لیے، پیکر بشر میں جو علی آئے ہیں، جس کی ابتدا ظاہری طور سے 13 رجب سن 30 عام الفیل سے ہو رہی ہے، اس علی کی زندگی کا ایک ایک دن ایسا ہے کہ انسان اس کے اوپر تحقیق کرے، اس کے اوپر مقالے لکھے، اس کے اوپر اپنی زندگی گزار دے. چہ بسا کہ اس شخصیت نے جو جملہ کہا ہو اس کی تفسیر کرے، اس شخصیت نے جو عمل کیا ہے اس کو لوگوں تک جانے. ایک ایک عمل علی کا اس لائق ہے کہ انسانوں کو بار بار بتایا جائے. پہلے تو دوسرے کہتے تھے، اب اپنے بھی کہنے لگے ہیں کہ صاحب علی علی کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر علی علی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تو رسول پوری عمر کیوں علی علی کرتے رہے؟ رسول کی پوری کار رسالت میں اگر ابلاغ ولایت علی نہیں تھا تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں بتایا بیان کیا تو کچھ نہیں بیان کیا. جب آیتیں نازل ہو رہی ہیں شان علی میں نازل ہو رہی ہیں، کیا ضرورت تھی خدا کو؟ ایک آیت ایک سورہ کافی تھا. ہر مسلسل کئی آیتوں کا نزول جس کو عامہ اور خاصہ سب نے لکھا. اہل سنت علماء نے تحریر کیا کہ 700 سے زیادہ آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. شیعہ علماء تو اس سے زیادہ کے قائل ہیں. 1/3 قرآن اہل بیت اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوا ہے، یعنی 2000 سے زیادہ آیتیں. لیکن جن کو سنی علماء نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے ان کی تعداد 700 سے زیادہ ہے. تو کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ مسلسل بیان کریں. تکرار کسی چیز کی اس کی اہمیت کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ایک بار میں بات سمجھ میں آ جاتی قوم کے تو شاید دوبارہ نہ کہنا پڑتا. اتنا کہنے کے باوجود ابھی تک لوگ علی کو نہیں جان سکے. اتنی تاکید کے باوجود رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی لوگ علی کے مخالف ہو گئے. البتہ انہوں نے طے کر رکھا تھا پہلے سے کہ ہم مخالفت کریں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علی کو ماننے کا مطلب ہے کہ پھر سے رسول کی ہی صورت اور سیرت ہمیں دیکھنے کو ملے گی. جو رسول نے مساوات کر دی ہے، جو رسول نے عرب اور عجم کے امتیاز کو مٹا دیا ہے، جو رسول نے غلام اور آقا کے امتیاز کو مٹا دیا ہے، یہ پھر سے علی جاری کر دیں گے اور علی میں اس کو ویسے ہی رکھا جائے گا جیسے رسول نے رکھا ہے. لہٰذا ہم اپنے واپس پلٹ جائیں اپنے آئین کی طرف. اور جب علی کو واپس موقع ملا تو علی نے وہی کیا اور یہی کہا کہ میں ویسے ہی حکومت کروں گا جیسے رسول اللہ کرتے تھے، اور سب کا مال واپس پلٹا دوں گا اس کی جگہوں پر، اگرچہ وہ غلام خریدنے کے لیے استعمال کیے جا چکے ہوں یا خواتین کے مہر دیے جا چکے ہوں، میں ان کو واپس پلٹا دوں گا. علی کی شخصیت ایسی ہے کہ ایک ایک واقعہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. علی کے واقعات جو علماء اور ذاکرین بیان کرتے ہیں اس کا ہدف صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ذکر کر رہا ہے، البتہ ذکر علی بھی عبادت ہے. صرف نام علی لے لینا عبادت ہے، رسول کی حدیث ہے. صاحب آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں، بڑھانا وہاں ہوتا ہے جہاں حد طے ہو. حد کون طے کرے گا کہ علی کہاں ہیں کہ ہم اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ حد بھی علی نے طے کی کہ مجھے ربوبیت سے نیچے رکھو، باقی جو چاہے کہو. تو ہم علی کو اللہ نہیں کہہ سکتے، خالق نہیں کہہ سکتے، معبود نہیں کہہ سکتے، پرستش نہیں کر سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علی کو اپنے جیسا سمجھنے لگے، جیسے کہ ہمارے بعض برادران رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھنے لگے. علی ہماری طرح چلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن کہاں علی اور کہاں ہم. علی نے یہ کہا بھی نہیں ہے کہ میری طرح ہو جاؤ، کہا کوشش کرو اپنے امام کی اطاعت کرنے کی. امام جیسے نہیں ہو پاؤ گے. علی کی شجاعت کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہم عظمت اسلام کو واضح کر سکتے ہیں. کوئی اور نمونہ ہوتا تو اس کو بھی بیان کر دیتے. جب کوئی اور نمونہ ہے ہی نہیں تو ہم کس کو بیان کریں؟
علی کے علم کو بیان کرتے ہیں کیونکہ اور کوئی باب علم ہے ہی نہیں. علی کے کرم کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی کریم نظر ہی نہیں آتا. مرجع علی قدر کا جملہ ہے کہ اگر انسان صرف امیر المؤمنین کے کلام کو بیان کرتا رہے تو اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے، صرف امیر المؤمنین کے کلام کو دہراتا رہے کہ اس سے بہتر کوئی کلام نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی کلام نہیں، اس سے واضح کوئی کلام نہیں، اس سے زیادہ جامع کوئی کلام نہیں. لیکن ان تمام قوتوں کو حامل علی اپنی زندگی صرف کر رہا ہے صرف اور صرف رسول اور خدا کے لیے. لائیں کوئی اور ایسا جو اپنی زندگی صرف کر رہا ہو رسول اور خدا کے لیے. رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہجرت کرنی ہے، تم میرے بستر پہ سو جاؤ. علی تیار ہے. 40 ننگی تلواروں میں سو جانا یہ عام سی بات نہیں ہے. انسان کو بتا ہو کہ اگر کچھ لوگ میرے دشمن ہیں وہ باہر میرے گھات لگائے بیٹھے ہیں تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے. اور علی کہتے ہیں کہ جیسی نیند مجھے شب ہجرت آئی ویسی پوری عمر نہیں آئی. علی کیونکہ علی کے لیے اس رات امر یہی تھا کہ سو جانا ہے. رسول نے نہیں کہا تھا لیٹے رہو تو میری جان بچ جائے گی، رسول نے کہا تھا سوئے رہو، میری بستر پہ سوئے رہو تو میری جان بچ جائے گی. آج امتحان علی سے سونے کا ہے، لہذا اس طرح سے اس کو انجام دیا جائے گا کہ پھر کوئی اس کو میں کوئی کمی نہ نکال سکے، کیونکہ علی جو کام کرتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے. شب ہجرت گزر گئی، لوگوں کو صبح سمجھ میں آیا کہ جس کو نبی سمجھ رہے تھے وہ علی ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یا نصیری نے علی کو دیکھ کر اسے خدا کہا، غلط کہا، لیکن جب غلطی کی اور علی کو نہیں پہچانے تو خدا کہا، اور کفار نے علی کو دیکھ کر نبی کہا. یعنی کمال یہ ہے کہ جس نے بھی علی کو نہیں سمجھا یا نہیں پہچانا اس نے رتبہ گھٹایا نہیں ہے، بڑھایا ہی ہے. یعنی یا نبی سمجھا ہے یا خدا سمجھا ہے. صرف یہ مسلمان ہے جو علی کو علی بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے. کاش مسلمان علی کو بعین علی سمجھ لیتے، نہیں کہ علی کو نبی مان لیا جائے، نہیں کہ علی کو اعوذ باللہ خدا مان لیا جائے. نہیں، ہم اس کے تاکید نہیں کرتے، نہ تائید کرتے ہیں، نہ یہ امامیہ کا مکتب ہے. اللہ خالق ہے، علی اس کی مخلوق ہے. صفات الہیہ کے مظہر ہیں. یعنی خدا کی رزاقیت دیکھنی ہو تو علی کی رزاقیت کو دیکھو. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا خدا کی رزاقیت کیا ہوتی ہے اگر ہم علی کے کرم کو نہ دیکھتے. عظمت علی. اس کے بعد علی امانتوں کو واپس کر رہے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکا کہ علی نے اس طرح سے امانت کو واپس نہیں کیا جیسے رسول کرتے. یعنی علی نے بالکل ویسے ہی امانتیں ان کے صاحبوں تک پہنچائیں جیسے رسول اللہ پہنچاتے. کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی ایک آدمی نے جا کے رسول اللہ سے بعد میں شکوہ کیا ہو کہ میں نے آپ کے پاس رکھوائی دی، علی نے مجھے جو امانت دی وہ میری نہیں تھی، یا غلط تھی، یا کم تھی، یا زیادہ تھی. یعنی عمل امیر المومنین کی تاریخ کو اگر انسان دیکھے تو یہ عمل بتا رہا ہے کہ واقعاً رسول کے بعد اگر کوئی اس لائق ہے کہ امامت اس کے ہاتھ میں دی جائے تو وہ علی ہیں، کہ جس طرح کفار کی امانتوں میں کوئی کمی نہیں ہونے پائی ہے، اسلام کی امانت پہ بھی کوئی کمی نہیں ہو پائی. اور پھر ایک تاریخ ہے جو علی کی شجاعت کی تاریخ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں علی کی جنگ نہ پڑھیے، خیبر و خندق نہ پڑھیے. خیبر و خندق اساس اسلام ہے.
اچھا خیبر و خندق پڑھنے سے کسی کی پریشانی کیوں ہے، سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے۔ ایک قصہ کسی کے ساتھ ہوا ہے، کسی کے باپ کے ساتھ، کسی کے دادا کے ساتھ، کسی کے پردادا کے ساتھ کوئی قصہ ہوا ہے، وہ اس کو بیان کر رہا ہے، تو آپ کیوں منع کریں گے؟ میں کیوں منع کروں گا؟ میرے منع کرنے کے ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ اس قصے میں میرے کسی بزرگ کے ساتھ اچھا نہ ہوا ہو، یا میرے کسی بزرگ کے ساتھ کوئی ایسا فیل ہوا ہے جو میں سننا نہیں چاہ رہا ہوں۔ کوئی بیان کر رہا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ خیبر و خندق بیان کرنے سے اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام کی فتح میں کچھ دل آزاری ہو رہی ہے، اسے پرچم اسلام کے کفر کے پرچم کے اوپر گڑ جانے اس کے اوپر کچھ بے چینی ہو رہی ہے۔ اب جا کے شجروں کو کھگالنا پڑے گا کہ شاید ان کے شجرے اس طرف سے کہیں مل رہے ہوں، ورنہ بھائی کسی مسلمان کو کیا پریشانی ہے خیبر و خندق سننے میں؟ ایک اسلامی لشکر جیت رہا ہے، کفر و نفاق کو شکست ہو رہی ہے، اس میں ایک مسلمان کو کیوں تکلیف ہوگی؟ خیبر کا قصہ سننے میں یہودی کو ایک پریشانی ہو سکتی ہے کہ بھائی ان کے سارا جو شیرازہ تھا عرب میں وہ بکھر گیا۔ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان نمازی کہہ رہا ہے، اس کو خیبر و سننے میں کیوں دقت ہو رہی ہے؟ یا تو تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہیں جن کے بیان کرنے میں، خیبر کے بیان کرنے میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو ان کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بیان کر دیں کہ صاحب چونکہ خیبر کے ذکر میں بعض ایسوں کا بھی ذکر آ رہا ہے جو ہمارے بہت نزدیکی ہیں اور ان کی کارکردگی کچھ اس لائق نہیں تھی کہ وہ رپورٹ کارڈ دکھایا جائے۔ بچہ اچھے مارکس لے کر نہیں آتا تو کوشش یہ کرتا ہے کوئی رپورٹ کارڈ دیکھے نہیں، پوچھے نہیں، خاندان والے پوچھے نہیں کہ رزلٹ کیسا آیا ہے، بات ہی نہ کریے ایگزام کی۔ اس سال تو اچھے خاصے ایگزام یا پوسٹ پون ہو گئے، اگر رزلٹ آئے بھی تو پتہ ہی نہیں چلے۔ سکون ہے بچوں کو، جو پاس ہوا اس بیچارے کو بھی یہ پریشانی کہ کس کو بتائے کہ پاس ہوئے، اچھے نمبر ملے ہیں، جو فیل ہوا اس کو بھی سکون ہے، کوئی پوچھے گا ہی نہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں اس بلا کی وجہ سے۔ تو جس کا رزلٹ خراب ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ رزلٹ کے بارے میں بات ہی نہ ہو، جس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ بات نکلے کہیں سے تو میں اپنا رزلٹ دکھاؤں۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات نکالتے اس لیے ہیں کہ رزلٹ بہت اچھا ہے، کارکردگی بہت اچھی ہے، پریشانی اسی کو ہو سکتی ہے جس کا رزلٹ مسلسل خراب رہا ہو، ورنہ اسلام کی جیت ہے۔ جن کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے فتح خیبر کے بعد ان کے گھروں میں چولہے جلنے لگے۔ اسلام کو جو مال حاصل ہوا، یہ اصحاب صفہ ایک جگہ تھی مسجد میں جس کے اوپر چبوترا کہہ سکتے ہیں آپ اردو میں، اس میں وہ اصحاب رہتے تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس، مدینے کے لوگ ان کو کھلاتے پلا دیتے تھے، احترام کرتے تھے۔ یہ اصحاب صفہ اس لائق ہو گئے کہ گھر خرید لیے فتح خیبر کے بعد۔ تو یہ تو اسلام کا امتیاز ہے، اس کو بیان کرنے میں کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اگر کسی بات میں کسی کے بزرگ کی کوئی توہین ہو رہی ہوتی ہے تو واقعہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہندوستان کی آزادی کے جنگ کے اوپر اگر بیان کرنا شروع کریں تو کس کو تکلیف ہوگی؟ کسی ہندوستانی کو تو تکلیف نہیں ہوگی، کسی انگریزوں کے ہمدرد کو ہی تکلیف ہوگی، کسی ایسے کو تکلیف ہوگی جس کا تعلق میر جعفر یا میر صادق سے رہا ہو جس نے انگریزوں کے ہاں مخبریاں کی تھی۔ تو جو اسلام کی تاریخ کے میر جعفر اور میر صادق گزرے ہیں ان کی تاریخ بھی پڑھنا ضروری ہے، تاکہ جس طرح ہندوستان میں ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کو نقصان پہنچانے والے غداروں کا علم ہونا ضروری ہے ہندوستان کی وفاداری کے لیے، اسی طرح اسلام سے وفاداری کے لیے اسلام کے غداروں کا بھی ذکر ہونا چاہیے تاکہ معلوم رہے کون غدار تھا اور کس نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ امیر المؤمنین
کہ زندگی اسلام کی زندگی ہے، اسلام کی عملی زندگی ہے۔ امیر المومنین کا جہاد بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعد میں جن لوگوں نے اسلام کے نام پر تلوار چلائی ہے، ان کی تلوار چلانے میں اور امیر المومنین کی تلوار چلانے میں بہت فرق ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ بیان کریے تاکہ ثابت کر سکیں کہ جو جہاد اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے وہ یہ جہاد ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی جہاد نہیں کر رہا ہے اور بعد میں کشور کشائی کر رہا ہے اور اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے مال و زر اکٹھا کرنے کے لیے حملے کر رہا ہے اور گھروں کو تاراج کر رہا ہے اور عورتوں کو بیوہ کر رہا ہے، تو وہ ان کی کشور کشائی ہو سکتی ہے، وہ جہاد نہیں ہے۔ اس لیے جہاد علی بیان کریے تاکہ طالبانی جہاد اور اسلامی جہاد کا فرق معلوم ہو سکے۔ ہر انسان جو کھڑا ہو رہا ہے اور سر پہ امامہ باندھ لے اور ہاتھ میں سبز پرچم لے لے، وہ مسلمانوں کا رہنما نہیں ہے۔ اس کے اندر کردار پایا جانا چاہیے اور عمل پایا جانا چاہیے جو علی اور رسول کا عمل تھا۔ اگر عمل میل نہیں کھا رہا ہے تو وہ اسلامی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف نماز میں نہیں ہے، صرف روزے میں نہیں ہے کہ جیسے رسول نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو، جیسے روزہ رسول نے رکھنے کا حکم دیا ویسے، یہ ہر عمل میں ہے۔ ہر شرعی عمل بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے رسول نے کیا یا رسول نے اجازت دی ہو کہ جیسے چاہو کرو۔ لیکن جب آپ کسی عمل کو شرعی عمل بنا رہے ہیں، عبادت بنا رہے ہیں، تو اس کی اصل رسول اور آل رسول سے معلوم ہونی چاہیے۔ رسول کیسے حکومت کرتے تھے، رسول کیسے دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، علی کیسے حکومت کرتے تھے، علی کیسے جنگ کرتے تھے، جو اصول علی اور رسول کی جنگ کے ہیں وہ بیان ہوں، تاکہ بعد میں جن لوگوں نے اپنے کشور کشائی کے لیے اور اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے جنگیں کی ہیں، ہم کہہ سکیں جرأت کے ساتھ کہ یہ ان کی ذاتی جنگیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جس دن مسلمان یہ کہنے کو تیار ہو جائے گا کہ بادشاہوں کا دین اسلام نہیں ہے اور بادشاہوں کا عمل اسلامی عمل ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ کردار علی اور کردار رسول سے میل نہیں کھا رہا ہے، تو ہر مسلمان یہ جرأت کے ساتھ کہے کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ نہ کہنے کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کو گالیاں پڑ رہی ہیں، آج مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ جب آپ دہشت گردوں کو خلیفہ بنائیں گے تو آپ کو سننا پڑے گا کہ آپ دہشت گرد ہیں، اور جب آپ علی اور آل علی کو امام بنائیں گے تو دنیا آپ کے دروازے پہ آ کر علم حاصل کرنا چاہے گی، تقوی حاصل کرنا چاہے گی۔ امیر المؤمنین جب جنگ تمام کرتے تھے تو کوئی بغض اور کینہ دل میں نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح سے جنگ کی ہے تاریخ میں نہیں ملتا، کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ مرنے والے کی بہن اپنے بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑھتے ہوئے ملے۔ یہ صرف تاریخ علی میں ملے گا کہ عمر بن عبدود کی بہن جب اپنے بھائی کے لاش کے اوپر آئی تو اس نے یہ شعر کہا کہ میں تجھ پر بہت گریا کرتی لیکن تیرا ماننے والا بہت شریف تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کردار جہاد علی یہی ہے کہ جس حد تک ضرورت تھی اسی حد تک عمل کیا۔ اس سے کہا تھا تلوار واپس رکھ لو، اس نے نہیں رکھی، لہذا مجبوری ہے تلوار چلانا۔ لیکن جیسے ہی جنگ تمام ہوئی اور اس کا سر قلم ہو گیا، اب اس کا لباس اتارنا یہ شان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اب اس کی زرہ لے جانا جو پہلے دستور تھا، زرہ اور ہتھیار لے جانا قاتل کا حق مانا جاتا تھا کہ اس نے مارا ہے لہذا لے جائے۔ علی کا عمل بتا رہا ہے کہ جتنی ضرورت تھی میں نے اتنا کیا ہے، لہذا جب مرنے والے کی بہن آتی ہے تو قصیدہ پڑھتی ہے۔ عمل علی اور اس کا قصیدہ پڑھنا بتا رہا ہے کہ یہ عمل ضروری تھا اور جس طرح انجام دینا چاہیے تھا ویسا ہی انجام دیا گیا، کہ قتل کیا لیکن دلوں کو جیت لیا۔ کس تاریخ میں ملے گا آپ کو یہ؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بعد علی اور بعد رسول قبل از علی ایسے عمل کیے گئے، گھروں کے گھر تاراج کر دیے گئے اسلام کے نام پر۔
کہاں ملے گا تاریخ علی اور تاریخ رسول میں کہ جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا رسول نے کہا گردن مار دو؟ ایسا نہیں ہے. فتح مکہ میں رسول اللہ داخل ہو رہے ہیں مکے کے اندر. 20 برس جس شہر نے آپ کو اذیت دی ہے، 13 برس جب تک آپ مکے میں رہے اور 7 برس جب آپ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، مسلسل جنگیں. جنگ بدر مکے والوں کی جنگ ہے، جنگ احد مکے والوں کی جنگ ہے، جنگ احزاب جو خندق ابھی ذکر ہوا مکے والوں کی لائی ہوئی جنگ ہے، اور مسلسل جنگیں. 13 برس پتھر برساتے رہے، 13 برس کانٹے بچھاتے رہے، 13 برس اذیت کرتے رہے. جب ہجرت کر کے چلے گئے تب بھی ہر سال جنگ جنگ جنگ. اس 20 سال کے بعد رسول اللہ آج مکے کو فتح کر کے داخل ہو رہے ہیں. کیا حق ہے نہیں ہے رسول اللہ کو کہ ایک ایک کو تہ تیغ کر دیں؟ جنہوں نے گھر جلائے ہیں، جنہوں نے گھر لوٹے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اور رسول کے لشکر کے ایک علمدار نے یہ اعلان کر بھی دیا علم لہرا کر مکے کے گلیوں میں، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن گوشت گرنے کا دن ہے. یہ اصطلاح ہے، یعنی اتنے قتل کریں گے ہم آج کہ جسم پہ جسم گریں گے. حق تھا. 20 برس جن سے اذیت صحیح ہے، 20 برس جن سے جنگیں کی ہیں، آج جب ہم فتح ہو کے ان کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہمیں حق ہے کہ تمام چیزوں کا بدلہ لیا جائے. رسول اللہ کے کان تک آواز پہنچی، رسول اللہ نے امیر المومنین کو بھیجا کہ نہیں، علم کو نرمی سے داخل کرو. یہ جملہ تاریخ جنگ میں نہیں ملے گا آپ کو. علم اور فوج ہمیشہ ہرولے کے ساتھ، ہمیشہ دبدبے کے ساتھ داخل ہوتی ہے شہروں میں. یہ عجیب فاتح فوج ہے جو فتح بھی کر رہی ہے اور آرامش کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کو داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. امیر المؤمنین نے سعد بن عبادہ سے علم لے لیا، انصار میں سے ہیں، جنگیں کی ہیں اسلام کے لیے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو. اپنا ہے، اسلام کی بات کر رہا تھا. بیٹے کے ہاتھ میں علم دے دیا، سعد سے علم لیا، بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا، اور نعرہ بدل دیا، اسی وزن پہ نعرہ لگایا، الیوم یوم المرحمہ. یہ جملہ کہنے کا حق بھی علی کو تھا. جس نے قتل کیا تھا سب سے زیادہ وہی کہہ رہا تھا کہ آج رحمت کا دن ہے، کیونکہ آج تم تلوار اٹھا کے میرے سامنے نہیں آئے ہو، اور جب تک تلوار اٹھا کے سامنے نہیں آئے ہو علی رحمت کا نمائندہ ہے. اگر علی نے تلوار اٹھائی ہے تو رحمت للعالمین کے دفاع کے لیے اٹھائی ہے، ناموس اسلام کے دفاع کے لیے اٹھائی ہے. فتح مکہ، ایک انسان کو رسول نے قتل نہیں کیا، جبکہ حق تھا کہ پورے مکے کو تہ تیغ کر دیتے. یہ کردار بیان کرنا ضروری ہے. لہذا فتح مکہ پڑھیے، لہذا فتح خیبر پڑھیے، لہذا خندق پڑھیے، اور اگر کسی کو اذیت ہو رہی ہے تو اور پڑھیے، تاکہ معلوم بھی ہو جائے کہ کون کس گروہ کا ہے، کون کس لشکر کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑے ہوئے ہیں. تاریخ کو بتائیے کہ جب رسول نے فتح کیا تھا تو انداز یہ تھا. بعد رسول اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہنے والی شخصیت لکھ رہی ہے، اپنے سالار کو، فوجی سالار کو لکھ رہی ہے، خط میں حکم دے رہی ہے کہ جو میری بیعت نہ کرے اسے تہ تیغ کر دو. حاکم شام کے کہنے پہ بصر نے صرف عراق میں 50,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا، کیونکہ وہ حاکم شام کی بیعت پر نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ اسلام نہیں ہے. بیان کریے، کب تک چھپائیں گے؟ اس چھپانے کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کو گالیاں پڑ رہی ہیں. آپ بتائیے کہ یہ حاکم کا عمل ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اگر اسلام دیکھنا ہے تو رسول کا اسلام دیکھو، اگر اسلام دیکھنا ہے تو علی بن ابی طالب کا اسلام دیکھو. تاریخ علی میں بتائیے کہ علی نے کسی پر ظلم کیا ہو. تاریخ علی میں دکھائیے کہ رسول نے کسی نہتے کو مارا ہو. تاریخ رسول میں بتائیے کہ علی نے کسی کا گھر اس کے اوپر خراب کر دیا ہو. تاریخ رسول میں بتائیے کہ کسی نے سیاسی مخالفت کی ہو تو رسول نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہو. آج اتنے آزاد ترقی یافتہ دور میں بھی، جمہوریت کے دور میں بھی لوگوں میں جرأت نہیں ہوتی کہ حاکم کے خلاف سیاسی بیان دیں.
اتنی جمہوریت میں بھی بعض ممالک میں آج بھی جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں لوگ صرف اس بات پہ کہ حکومت کے مخالف ہیں. ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کافی حد تک آزادی ہے. حتیٰ اپنے آپ کو اسلامی مملکت کہنے والوں میں بھی جرأت نہیں ہے کسی کے کہ بادشاہ یا وزیر اعظم کے خلاف کچھ بول دے. جیل بھری ہوئی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے صرف بولا تھا. یہ کس کی روش ہے؟ یہ وہی ہیں جو اپنے کو رسول کا خلیفہ بنا کر آئے اور رسول سے کوئی مطلب نہیں تھا. حاکم شام مکے آیا، بصر نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، عراق میں اسی طرح حجاز میں. ان سب کے نتیجے کے بعد کئی دفعہ مکے آیا. پھر ایک سفر میں مکے آیا، مکے کے لوگوں کو جمع کیا، مکے خاص لوگوں کو، شرفا کو. کہا دیکھو ایسا ہے، میں یہاں سے اٹھ کر ابھی مسجد الحرام جاؤں گا. تاریخ میں ہے اس واقعے کو دیکھ لیجئے. میں یہاں سے اٹھ کر ابھی مسجد الحرام جاؤں گا، وہاں منبر پر جا کر میں تقریر کروں گا اور میں یزید کو اپنا جانشین مقرر کروں گا. پہلی بات. دوسری بات، تم سب وہاں چلو گے. جس وقت میں بول رہا ہوں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم منہ کھولو، چاہے میری تائید میں چاہے میری مخالفت میں. تمہیں اجازت ہی نہیں ہے منہ زبان کھولنے کی. اگر تم میں سے کسی نے زبان کھولی، چاہے میری تائید میں چاہے میری مخالفت میں، میری تقریر کے دوران اگر بولے، تو تمہارے بولنے سے پہلے تمہاری گردنیں مار دی جائیں گی. اس کے بعد اپنے فوجی افسر سے کہا، انہی کے سامنے ان کے منہ پہ کہا کہ ان سب کو پہچان لو، ان سب کو لے کے مسجد الحرام چلو، سب کے دائیں بائیں دو دو آدمی کھڑے کرو جو تلوار لے کے ان کی گردنوں پہ کھڑے رہیں. بولنے کے لیے یہ نیت کریں، زبان کھولیں، ان کی گردن مار دینا مسجد الحرام میں. یہ اسلام ہے؟ اگر ایسے کو آپ اسلامی حاکم مانیں گے تو یہی ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آئیے علی کی تاریخ پڑھیے. علی جانتے ہیں کہ تلوار سینے سے لگائے جو شخص سو رہا ہے یہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے، یقین ہے کہ مارنے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کو جگا کے کہہ رہے ہیں کہ مسجد ہے، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو. اور اس شقی ترین شخص نے حالت نماز میں علی کے سر پر تلوار چلائی، کیونکہ کوئی اور موقع تھا ہی نہیں جب علی پہ حملہ کیا جا سکتا تھا. ایک ہی جگہ تھی جہاں علی محو ہو جاتے تھے عبادت الہیہ میں. جس وقت علی پہ حملہ کیا گیا، رکعت اول کے پہلے سجدے کے بعد سر اٹھاتے وقت علی کے سر پر تلوار لگائی گئی. میرا مولا زخمی حالت میں گھر میں آیا. خدا کسی بیٹی کو منظر نہ دکھائے جو علی کی بیٹیوں نے دیکھا، کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے جو علی کے بیٹوں نے دیکھا. سر پہ ضربت، زہر بجھی ہوئی تلوار. لیکن اس حال میں بھی عدالت علی اپنے مقام عروج پر ہے. طبیب کہہ چکا ہے مولا وصیتیں کر دیجیے. زہر مغز تک پہنچ چکا ہے، زخم مغز میں داخل ہو چکا ہے. قاتل کو سامنے لایا گیا، مشکیں بندھی ہوئی ہیں. کہا نہیں، اس کی مشکیں ڈھیلی کرو. دودھ لایا گیا، کہ پہلے اس کو پلاؤ. لوگ اس کو مصائب میں پڑھتے، اس پہ غور نہیں کرتے. اس جملے پر میں اشارہ صرف کر کے چلا جاؤں کسی اور موقع پہ. یہ بات 19 رمضان کی صبح کی اذان کے بعد کی ہے، نماز کے بعد کی ہے. امیر المومنین روزے سے رہے ہوں گے، لیکن سر پہ زخم ہے، ظاہر ہے اب ان کے لیے روزہ نہیں ہے، ان کو دوا کھانی ہے، ان کو دودھ پینا ہے، علاج کرنا ہے. لیکن امیر المومنین نے کیوں کہا قاتل کو دودھ پلاؤ؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ یہ تو خارجی افراد ہیں، یہ تو صرف نماز اور روزہ اور اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے.
حضرت علی کے جملہ عدالت کا جملہ بھی ہے اور اسلامی تاریخ کو ثابت کرنے والا جملہ. اس پہ تحقیق کریں فقہا جا کر کہ علی نے کیوں کہا اس کو دودھ پلاؤ, کیونکہ گویا یہ روزے سے ہے ہی نہیں. جو امام کا قاتل بن رہا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے, تو اس کا کیسا روزہ اور کیسی نماز؟ جائیں علماء اس پہ تحقیق کریں. ہاں لیکن چونکہ انسان ہے اور علی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ انسان جکڑ کے سامنے رکھا جائے, اس کو بھی دودھ پلاؤ. پھر وصیت کی کہ اگر میں اس زخم سے باہر آ گیا تو اس کا معاملہ اور میرا معاملہ, لیکن اگر اس کا زخم کام کر گیا تو اس نے ایک ضربت لگائی ہے, تم بھی ایک ضربت لگانا. قاتل نے کہا علی تم بچو گے نہیں, میں نے اس تلوار کو زہر بجھایا ہے کہ اگر زخم سے نہیں تو زہر کے اثر سے تم اس دنیا سے چلے جاؤ. انصاف علی برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ علی جس نے صرف کرم کیا, وہ علی جس نے صرف ایثار کیا, وہ علی جس نے یتیموں کے سروں پہ دست شفقت پھیرا, جس نے گھروں کے بجھے ہوئے چولہوں کو پھر سے آباد کیا, وہ علی آج بستر شہادت پر ہے, وصیتیں کر رہا ہے. اے عبد المطلب کی اولادوں, میرے بعد آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا, خونخواہی نہ کرنا, قرآن کا خیال رکھنا, کعبے کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا. علی آخری وقت ہے, وصیتیں کر رہے ہیں. کن چیزوں کی؟ انسان کس چیز کی وصیت کرتا ہے؟ جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسی کی وصیت کرتا ہے. علی کی وصیت بتا رہی ہے کہ کعبے کی حرمت کے مالک علی ہیں, نماز کی عظمت کے وفادار اور نگہدار علی ہیں, قرآن کی حفاظت کے ذمہ دار علی ہیں, لہذا جس چیز کے مالک ہیں اس کی وصیت کر رہے ہیں. اللہ اللہ بالقرآن, اللہ اللہ بالبیت. وصیتیں کرتے گئے علی اور خاموش ہو گئے. نہ جانے کتنی بار غش آیا, کتنی بار افاقہ ہوا. امیر المؤمنین اس دنیا سے جا رہے ہیں, لیکن ایک اطمینان ہے جو شاید ظاہری ہے, کیونکہ علی کو تو ساری خبریں ہیں, لیکن ہے تاریخ کو دیکھ کے ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم علی کو یہ اطمینان ہے کہ جب میری آنکھیں بند ہوں گی تو میرے بچے میرے چاروں طرف موجود ہیں, میرے 18 بیٹے میرے چاروں طرف موجود ہیں, میری بیٹیاں موجود ہیں. جب میرا جنازہ اٹھے گا تو میری بیٹیوں کو کوئی اذیت نہیں کرے گا. شب کی تاریکی میں صحیح, دشمنوں سے چھپا کر صحیح, کچھ افراد کی موجودگی میں صحیح, لیکن بیٹوں کو کوئی منع نہیں کرے گا کہ لاش کو دفناؤ نہیں, لاش کو غسل و کفن نہ دو. وصیتیں کی امیر حسن حسین اس جنازے کو جب تیار کر لینا, یہ آگے سے اپنے آپ اٹھ جائے گا اور پھر جدھر جدھر جائے تم چلے جانا, اور میری قبر تیار کردہ ہے وہاں پہنچنا اور مجھے دفن کر دینا. یہ تمام وصیتیں علی کر چکے. یا علی آپ نے وصیتیں کر دی, حسن اور حسین نے زخمی دل کے ساتھ وصیتوں کو سن بھی لیا اور بعد میں توفیق حاصل ہوئی, یہ عمل کر بھی دیا. لیکن یا علی یہی حسن ہوں گے کہ جب جنازہ تیار کر کے حسین ابن علی لے کر چلیں گے تو ایک ملونہ کے کہنے پر اسی جنازے پر تیروں کی بارش کی جائے گی. یا علی آپ کے سر پہ ضربت لگی لیکن کم سے کم جنازے پر کسی نے تیر تو نہیں برسائے. یا علی حسن کی اذیت یہی ہے کہ صرف جگر کے ٹکڑے نہیں کیے گئے بلکہ جنازے پر تیر بھی چلائے گئے. لیکن مرحلہ یہیں پر نہیں تھما, آپ کے بیٹے حسین کے ساتھ تو اس طرح کے مسائب پیش آئے کہ رہتی دنیا نے ایسے مسائب نہ دیکھے ہیں نہ دیکھے ہوں گے.
یا علی آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کو کفن بھی پہنایا گیا، آپ کے جنازے کو بھرے گھر سے برآمد بھی کیا گیا اور بڑے عزت و احترام سے آدم اور نوح کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ ہاں حسن پر اذیت ضرور ہوئی لیکن بقیع میں دفن کر دیے گئے، لیکن ہائے آپ کے حسین اسی کوفے سے چند میل کی دوری کے اوپر کربلا کے میدان میں جنگ کر رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک بار حسین زمین کربلا پہ گرتے ہیں، کوئی آواز دیتا ہے ذبح الحسین بکرب بلا الا قتل الحسین بکرب بلا، لیکن بات یہاں پر تمام نہیں ہوئی، کسی نے آواز دی اے گھوڑ سواروں ابھی گھوڑے سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، ہم نواز رسول کی لاش کو پامال کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ صبح 11 محرم کو جب سید سجاد نے ان لاشوں کو دیکھا تو قریب تھا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ اے بابا سید سجاد شرمندہ ہے کہ موجود تو ہے لیکن نہ آپ کو غسل دے سکتا ہے، نہ آپ کو کفن دے کر دفن کر سکتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔